خواتین و حضرات، میں آپ سب کا مشکور ہوں اپنی طرف سے بھی اور میرے ساتھی اسپیشل اسسٹنٹ آن پیٹرولیم ندیم بابر صاحب کی طرف سے۔ آپ چھٹی کے دن سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ بریفلی بہت مختصراً آپ کے سامنے ہم وہ چند حقائق رکھنا چاہتے ہیں۔ کل رات کو جو پیٹرول کی قیمتوں میں، پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اس کے سیاق و سباق کے ساتھ آپ کے سامنے حقائق پیش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میڈیا میں کئی اپوزیشن کے لوگ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جی سب سے بڑا انکریز نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے آپ چند خواتین حضرات جو پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں انہوں نے وہاں پہ بھی دیکھا ہوگا، میں نے پارلیمنٹ میں بھی کٹ موشنز پہ ڈبیٹ جاری تھی، وہاں پہ بھی پروف کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ یہ پیش کیا، اکنامک سروے میں بھی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں، اور یہ تھا جون اور اگست 2014 کے درمیان، اس وقت جو پیٹرول کی قیمت تھی وہ تقریباً 75 روپے سے انکریز زیادہ کر کے تو 108 روپے پہ کی گئی تھی، جو کہ 31% کا اضافہ ایک مہینے میں تھا۔ وہاں پہ وہ ٹیکس کی کمائی زیادہ تر اسی سے کر رہے تھے۔ بین الاقوامی منڈیوں میں اتنی زیادہ اس وقت قیمتیں نہیں بڑھی تھیں۔ اس وقت میں جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ ندیم بابر صاحب میرے بھائی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جو فیکٹ اور حقیقت اس وقت یہ ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں یہ پچھلے 46 دنوں میں پیٹرول کی قیمت 112% زیادہ ہوئی ہے، 112%۔ اور ہم نے جو زیادہ پیٹرول کی پرائس یا پاکستان کی بڑھی ہے وہ تقریباً 25% کے قریب ہے۔ تو آپ پھر اندازہ لگا لیں کہ جس وقت قیمتیں کم ہو رہی تھیں اس وقت بھی پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کے ویژن کے عین مطابق پاکستان کی عوام کو ریلیف دیا گیا، اور اس وقت بھی پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے محنت کشوں کو وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ اس وقت بھی تحفظ دے رہے ہیں، اور وہ پرائس انکریز نہیں دی گئی۔ اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ نہ صرف بر صغیر میں بلکہ ایشیا میں پاکستان جو تیل پیدا کرنے والا ملک نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہماری پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں سب سے کم ہیں۔ یہ وہ چند حقائق ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ اور بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت اور روپے کی ویلیو جو ہے اس کی وجہ سے یہ پرائسز بڑھی ہیں۔ ندیم بابر صاحب میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ جو ہیں حقائق وہ سامنے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ پیش کیجیے گا۔ اور خواتین و حضرات میں یہ بھی بات کروں گا جب ندیم بابر صاحب بات ختم کریں گے تو 2-3 اور حقائق جو ہیں فیکٹس وہ آپ کے سامنے ہم لوگ رکھیں گے، اور اس کے بعد پھر سوال و جواب کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا۔ بہت شکریہ۔ آخر میں ندیم بابر صاحب کے اس بریفنگ کے حوالے سے میں صرف یہ بات کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، ہم لوگ اس چیز میں یقین رکھتے ہیں کہ جو حقائق ہیں وہ سامنے آنے چاہیے۔ ہمارا مقابلہ مافیاز اور ذخیرہ اندوزوں کے ساتھ ہے، ان کو بھی ہم لوگ بے نقاب کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کبھی بھی اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں، ہمیشہ بہادرانہ دلیرانہ فیصلہ کیا ہے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے۔ کوئی بھی کاسٹ ہو، ان کا یہ ایمان ہے۔ ابھی بھی ہم لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا میسج ہے کہ عوام کو یہ میسج آپ کے توسط سے جانا چاہیے کہ ان کے نزدیک سب سے پہلے پاکستان کی عوام کی ویلفیئر، ان کا فائدہ، عوام کا فائدہ اور ان کی دیکھ بھال پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کے دل میں سب سے اولین ترجیح ہے۔ بہت شکریہ ندیم بابر صاحب، آپ ابھی پلیز کور کیجیے گا۔ آپ سب لوگوں کو السلام علیکم۔ میں 4 یا 5 حقائق آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد جیسے عمر بھائی نے کہا یہ 1-2 باتیں کریں گے، اس کے بعد جتنی دیر آپ جتنے سوال کرنا چاہیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں، آج ہفتے کا دن ہے، جتنی دیر آپ بیٹھنا چاہیں ہم بیٹھیں گے آپ کے ساتھ۔ پہلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 18 مئی کو پی ایس او نے $21 بیرل کے حساب سے تیل کا کارگو خریدا۔ آپ سب کو معلوم ہے، سب ساتھیوں کو، کہ جو پرائس ہماری سیٹ ہوتی ہے وہ پی ایس او کی سارے مہینے کی ایوریج جو ہے اس کی بیسس پہ سیٹ ہوتی ہے۔ $21.07 یہ پی ایس او کی موٹر گیسولین پیٹرول کی پر پرائز پرچیزنگ کموڈٹی کی پرائس تھی۔ 28 مئی کو یہ بڑھ کے $31.27 ہو چکی تھی، اور 20 جون کو
یہ $44.54 تھی. سو ان سمجھ لیں آپ کوئی مہینے ڈیڑھ کے پیریڈ میں یہ تقریباً 112% جیسے عمر بھائی نے کہا بڑھ چکی. 20 جون کا جو ان کو کارگو تھا جو لاسٹ ہمیں ریسیو ہو چکا ہے، ابھی 2 اور کارگوز ہیں، ایک اس وقت برتھ ہو رہا ہے اور ایک ابھی اور آنا ہے 2 دن بعد. یہ جو 10 دن باقی ہے اس کے کارگوز کی ڈیٹیل ابھی آپ نہیں بتا سکتے؟ نہیں میں بتاتا ہوں ابھی نہیں میں اینڈ پہ بتا دوں گا. نہیں پیٹرول کی بات بتا رہا ہوں، پیٹرول کی اینڈ پہ آپ کو اس کا بھی جواب دے دوں گا. 20 جون کا جو کارگو تھا اس کا ریٹ $44.54 تھا. اب اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اس دورانیے میں انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں وہ ڈبل سے زیادہ بڑھی ہیں، اور جو ہمارا قانون ہے کہ جو ایوریج پرائس ہے وہ اس حساب سے کیلکولیٹ ہوتا ہے اور آگے چلتا. اب اس تناظر میں آپ کو جو انکریز ہوا ہے 25 روپے کا پیٹرول میں اور 21 روپے کا ڈیزل میں، اس کو شامل کرنے کے بعد پیٹرول کی پرائس ہماری اس وقت 100 روپے ہے. تو میں آپ کو اس تناظر میں بتاتا چلوں کہ انڈیا میں پرائس اس وقت 180 روپے ہے پر لیٹر پیٹرول کی، چائنا میں 137 روپے ہے، بنگلہ دیش میں 174 روپے ہے، انڈونیشیا میں 108 روپے ہے، فلپینز میں 153 روپے ہے، تھائی لینڈ میں 159 روپے ہے اور جاپان میں 196 روپے ہے. سو جیسے عمر بھائی نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے پرائم منسٹر کا ایک بڑا کلیئر مینڈیٹ ہے کہ جو ریڈکشن ہوگی وہ پاس آن کرو کنزیومر کو، جو انکریز ہوگا وہ پاس آن کرو، کوئی ہولڈ بیک نہیں کرنا. آپ کو معلوم ہے جی ایس ٹی کو 17% پہ فکس کر دیا گیا ہوا ہے، پی ڈی ایل پہ کیپ لگا ہوا ہے. سو اسی لیے جیسے جیسے پرائس گرتی گئی وہ پاس آن ہوتی گئی. اب میں آپ کو جو گری ہے پرائس اور جو اس وقت انکریز ہوئی ہے ان دونوں کا کمپیرزن بھی دے دیتا ہوں. 28 فروری کو کووڈ کا معاملہ شروع ہونے سے پہلے 28 فروری کو پیٹرول کی پرائس تھی 116 روپے 60 پیسے اور ڈیزل کی پرائس تھی 127 روپے 26 پیسے. 1 جون کو جو آخری پرائس ریڈکشن ہوئی کل والی اناؤنسمنٹ سے پہلے، پیٹرول کی پرائس 42 روپے گرائی جا چکی تھی، ڈیزل کی پرائس 47 روپے گرائی جا چکی تھی. اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی پرائس آلموسٹ ڈبل ہو چکی ہے. جو انکریز ہے اس 42 میں سے صرف 25 روپے انکریز ابھی بھی 17 روپے لیسر ہے فروری کے مقابلے میں، اور ڈیزل میں ابھی بھی 21 روپے. وہ بھی میں ابھی اپنی فائل سے نکال کے آپ کو بتا دیتا ہوں. جی میں ابھی فائل سے نکال کے وہ بھی دے دوں گا. سو نہیں دیکھیں آپ ایک نمبر کی بات کر رہے ہیں نا، یہ یار دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا بعد میں جتنے سوال آپ نے پوچھنے نا ہم سب سوالوں کا جتنے میری التماس ہوگا کہ آپ اگر آپ انٹرپٹ کرتے رہیں گے تو میں آپ کو چیزیں بتا نہیں سکوں گا. جتنے آپ کے سوال ہوں گے سب سوالوں کا جواب دیں گے، بے فکر رہیں. جی اچھا جی اس کے بعد آ جائیں کہ جی کہا جاتا ہے کہ جی انڈیا سے کمپیریزن نہ کریں، جی بنگلہ دیش سے کمپیریزن نہ کریں، جی ہماری پرچیزنگ پاور کم ہے. انڈیا اور بنگلہ دیش ہم سے ڈبل پرائس تیل کی چارج کر رہا ہے، اور اسی لیے چونکہ ہماری پرچیزنگ پاور کم ہے، حالانکہ ان کی پرچیزنگ پاور ہم سے ڈبل نہیں ہے، اسی لیے کم پرائس چارج کی جا رہی ہے جتنی کم ہو سکتی ہے. اس کے بعد ایک سوال جو پچھلے 24 گھنٹے میں بار بار اٹھ رہا ہے وہ یہ کہ جی یہ 26 تاریخ کو کیوں اناؤنس کر دی گئی. اس کا بھی میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. اور یہ جو آپ نے آخری کارگو کی بات کی، آخری کارگو جو پرسوں لگنا ہے، اگر ہم آج کا ایکسچینج ریٹ لگا کے اس کارگو کو پرائس کریں تو ہماری کیلکولیشن یہ شو کر رہی ہے کہ 31.5 اور 32 روپے کے درمیان پرائس انکریز بن رہا ہے 1 تاریخ کو. ہم یہ 31 سے 32 روپے پرائس انکریز پیٹرول کا نہیں کرنا چاہتے تھے.
ہم پرائم منسٹر کے پاس گئے, ہم فائنانس منسٹر کے پاس گئے کہ اگر یہ پرائس انکریز 30 تاریخ کی رات کو ہوا, پہلی کو افیکٹو ہوا, تو یہ 31.5 سے 32 روپے کا انکریز بن رہا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا 40% تو اسٹریٹ انکریز پرائس میں آئل کا, میں نے آپ کو اس مہینے کا بتا دیا, پیٹرول کا. پرائم منسٹر نے ہمیں ہدایت دی کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ کم کیا جا سکے, جتنا بھی کم کیا جا سکے. تو ہم نے پھر اس میں کہا کہ چونکہ ٹیکسز تو فکس ہو گئے ہوئے ہیں, تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ اس کو 30 دن کی بجائے اس کو 35 دن پہ اسپریڈ کر دیا جائے اور اس سے اسے ریڈیوس کیا جائے, جو ایونچولی پرائم منسٹر کی ہدایت پہ فائنانس منسٹری نے اپروو کیا. اب میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی او ایم سیز ہیں ان کو جولائی میں بھی, چونکہ وہ 31 سے 32 روپے پرائز نہیں ملے گی, ان کو جولائی میں بھی ہر لیٹر پہ کچھ تھوڑا بہت نقصان ہوگا, معمولی لیکن ہوگا. یہ اگر کسی دوست کا خیال ہے کہ جی 5 دن پہلے ہم نے اناؤنس کر کے تو گھٹنے ٹیک دیے, تو یہ کیلکولیشن بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ان 35 دنوں میں بھی او ایم سیز کو تھوڑا نقصان ہوگا, اتنا نہیں ہوگا جتنا جون میں ہوا, اور اس کا نیٹ بینیفٹ بھی کنزیومر کو ہی ملے گا. اچھا, اس کے بعد ایک جو کل کی اناؤنسمنٹ تو نہیں, لیکن پچھلے 2-3 ہفتے سے اس پہ بار بار ڈبیٹ ہو رہی ہے, 3-4 پروگراموں پہ میں بھی جا چکا ہوں, عمر بھائی بھی جا چکے ہیں, کہ یہ جو شارٹیج آئی اس کا ذمہ وار کون ہے اور کیا کر رہے ہیں آپ. میں ان پہ 3-4 آپ کو باتیں بتا دوں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ او ایم سیز جن کی لائسنس کنڈیشن ہے کہ انہوں نے 21 دن کا تیل کا سٹاک رکھنا ہے, تقریباً سب او ایم سیز کے پاس 21 دن کا سٹاک نہیں تھا. 1-2 کے پاس 15 دن, 17 دن, 18 دن کا تھا, زیادہ تر کا کسی کے پاس 8 تھا, کسی کے پاس 10 تھا, کسی کے پاس 12 تھا, 1-2 اس سے بھی کم تھے. پی ایس او کا 18 دن تھا. اب ہم نے اس چیز کو جانچتے ہوئے نہ صرف اوگرا کو جو ریگولیٹر ہے, جو لائسنس ایشو کرتا ہے, اس کو بار بار ہم کہتے رہے کہ آپ ان کمپنیوں کو نوٹسز دیں, ان کمپنیوں کے خلاف کوئی ایکشن لیں. لیکن ہم نے یہ بھی کیا کہ پی ایس او کو کہا کہ چونکہ ان کے سٹاکس کم ہیں, آپ زیادہ امپورٹ کریں تاکہ اس گیپ کو آپ فل کر سکیں. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے جون کے مقابلے میں کووڈ پیریڈ کی بات نہیں کر رہا, جون 2019 کے مقابلے میں پی ایس او اس وقت 15% مارکیٹ شیئر گین کر چکا ہے. وہ زیادہ بیچ رہے ہیں کیونکہ باقی کمپنیوں نے اپنے مارکیٹ شیئر کے مطابق جون میں نہیں بیچا. ہم نے زیادہ انکریز کروایا پی ایس او سے, تقریباً 78% زیادہ وہ امپورٹ لے کے آئے. اب اس کا آگے کیا حل ہے؟ 3 ایلیمنٹس ہیں جو میں آپ سب کو سمجھانا چاہوں گا. جب تک اوگرا کو سٹرینتھن کر کے انفورسمنٹ کیپیبلٹی کو اتنا تگڑا نہ کیا جائے کہ اگر کوئی کمپنی اپنے لائسنس کی کنڈیشن وائلیٹ کر رہی ہے تو اس کا لائسنس سسپینڈ ہو, جب تک ہم یہ نہ کریں یہ معاملہ پھر کبھی اٹھ سکتا ہے کہ کسی نے اپنا 21 دن کا سٹور نہیں رکھا ہوا. ہم اوگرا کے رولز اور پروسیجرز, اور اگر ضروری سمجھا تو ایکٹ میں بھی امینڈمنٹ کر کے ان کو یہ کمپلیٹ انفورسمنٹ کا اختیار تو ان کے پاس پہلے ہی ہے, لیکن ان کو اس کی ویر ودال دینے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس کو انفورس کروائیں. ایک اور چیز جو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں, یہ بھی کچھ جگہ ہم نے ذکر کیا ہے لیکن اتنی تفصیل سے ایکسپلین نہیں ہوئی. اس وقت تقریباً 9000 لیگل رجسٹرڈ پیٹرول پمپس ہیں ملک میں, جس کا مطلب ہے کہ وہ کسی نہ کسی او ایم سی کے لیبل سے تیل بیچتے ہیں, تقریباً 9000. اس کے علاوہ کم از کم 1500 یا اس سے بھی زیادہ انلیگل پمپس ہیں جن کا کسی او ایم سی سے معاہدہ نہیں ہے. ان پہ بھی کریک ڈاؤن بہت ضروری ہے, کیونکہ یا مجھے مکمل کر لینے دیں پھر میں جواب دے دوں گا. دیکھیں ایک پی ایس او کا پمپ ہے بالکل